بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ نصارہ کے بہت فرقے ہیں، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہ قول تھا، وہ کہتے تھے کہ مریم علیہ السلام نے الہ جنا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ذات عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے، جبکہ ترجمہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بہت ہی برتر و بلند ہے، اور مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا رب اور میں اس کا بندہ ہوں، الہ نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات واضح ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا۔ جب پیدا ہوئے تو دنیا میں آنے کے بعد بچپن ہی میں ان کی زبان سے یہی نکلا، ترجمہ یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اور لوگوں کو بھی اسی وقت فرمایا، ترجمہ یقیناً اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ جوانی میں بھی یہی فرمایا، ترجمہ بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ موجودہ تحریف شدہ انجیل میں بھی قرآن مجید کے اس بیان کی شہادت موجود ہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا باب نمبر 7 میں آیا ہے، ابدی زندگی یہ ہے کہ تجھے پہچان لیں کہ تو ہی واحد خدا ہے، اور یسوع مسیح علیہ السلام کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا۔ بے شک وہ جو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، یعنی اتحاد، حلول یا شرک کسی بھی قسم کا عقیدہ و عمل رکھنے والوں پر جنت حرام ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم واجب ہے۔ مشرک لوگوں نے کئی ہستیوں کے متعلق گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گی، اور ان کا یہ گمان غلط ہے، کیونکہ ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔